میرے عزیزوں، اس محفل پاک میں چند باتیں آپ سب سے عرض کرنا چاہوں گا۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کو نہ چاہنے والا بھی قبول کرتا ہی ہے اور کرنا پڑے گا۔ دنیا کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت آنی ہے، وہ چاہے مسلم ہو کہ کافر ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو۔ لیکن موت کے بارے میں ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہاں ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے، لیکن کانسیپٹ سب کا الگ الگ ہے، تصور سب کا الگ ہے۔ کچھ لوگ موت کے بعد الگ الگ خیالات گڑھتے ہیں۔ موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے۔ موت کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، لیکن موت کے بعد کے معاملات میں پھر اختلاف ہے۔ جنت و دوزخ ہوگی یا نہیں، حساب کتاب ہوگا یا نہیں، حشر و نشر ہوگا یا نہیں، اس پر بھی اختلافات ہیں۔ ہر دین والا، ہر دھرم والا اپنے اپنے حساب سے موت کے بعد کے حالات کو دیکھتا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم اپنی میتوں کو دفن کرتے ہیں قبر میں، تو میت کو رکھنے کے بعد مٹی دینے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ بزرگوں سے بھی سنتے ہوں گے یا قبرستان میں یہ آیت آپ بلند آواز سے سنتے ہوں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کا ترجمہ بتاؤں تو سمجھ میں آ جائے گا۔ مٹی ہاتھ میں آپ اٹھاتے ہیں، جیسے ہی مٹی ہاتھ میں آئی تو مٹی کو دیکھ کر کے ہی آپ یہ پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ اس مٹی سے۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ بات صحیح ہے، ہم اسی سے بنے اور جا کہاں رہے ہیں؟ اسی مٹی میں۔ اللہ فرماتا ہے اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر ایک مرتبہ اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے، پھر ہم تم کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اس انسان کی زندگی کی حقیقت اتنی یہ ہے، ایک مشت خاک، ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ایک مٹھی بھر مٹی۔ میرے عزیزوں، ہمارے پاس دولت ہو، طاقت ہو، بہت سارے اسباب ہو، منصب ہو، بادشاہت کی کرسی ہی کیوں نہ آ جائے، لیکن ایک جگہ انسان عاجز آ جاتا ہے کہ روح اگر نکل گئی تو اسے واپس کسی طاقت کے ذریعے سے لا نہیں سکتا۔ اگر نکلی ہوئی روح کو جسم میں دوبارہ لوٹانا ممکن ہوتا تو دنیا کے بڑے بڑے دولت مند اس پر پیسہ خرچہ کرتے اور کبھی مرنا پسند نہیں کرتے۔ شداد ہو کہ قارون ہو کہ حامان ہو، یہ دنیاوی مالداروں کی بات ہے۔ موت تو انہیں بھی آ کر پکڑ لیتی ہے۔ میرے عزیزو، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ، چاہے مضبوط محل میں کیوں نہ بیٹھو، موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے مضبوط جگہ پر ہوں، یہاں مجھے موت نہیں آئے گی۔ موت کبھی کبھار بڑے سے بڑے حادثوں میں نہیں آتی، بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن انسان بچ کے نکلتا ہے، اور کبھی موت صرف اپنے سوئے ہوئے پلنگ سے گر جانے پر بھی آ جاتی ہے۔ کبھی کسی کے جسم میں پوری سلاخ داخل ہو گئی، تیر داخل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا ہو، نیزہ نہ لگا ہو جنگوں میں، لیکن موت جنگوں میں نہیں آئی، نہ آنا تھا نہیں آئی۔ لیکن بسا اوقات کسی کو صرف سوئی چبھنے سے بھی موت آ سکتی ہے۔ یہ رب ذوالجلال کے
بنائے ہوئے اصول ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری موت، جو تمہیں نصیحت کرتی رہیں گی. قرآن بھی تمہیں سمجھاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے راستے پر، اور موت بھی جو ہے ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے خاموشی کے ساتھ، اے بندے جس کو تو آج قبر میں اتار رہا ہے کل تیرے دوست تجھے اتاریں گے. اس جسم کا ہونا کچھ نہیں ہے. ادھر روح نکلی کہ جسم پھولنے لگ گیا، ادھر روح نکلی کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹائٹ ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہے. روح کے نکلنے کے چند گھنٹوں کے بعد انسان کی کیفیت بدل جاتی ہے. قبر کے حالات تو اور سخت ہیں. اس لیے میرے عزیزو، جو دنیا میں رہ کر غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا کیا وہ یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے موت کبھی نہیں آنی ہے؟ موت نہیں آنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، بخشے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات بے حساب عطا کیے. اس رسول کا حال یہ ہے، فرماتے ہیں میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ اگلے سجدے تک میں زندہ رہوں گا. موت کو یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا، اتنی ایسی کیفیت تھی. اس لیے جب ہمارے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہم سب کو ڈر جانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ پلٹ آنا چاہیے. اور اگر بندہ پھر بھی ان حادثوں کو دیکھ کر کے نہیں پلٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہو چکا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر انہی گناہوں پر ہی اس کی موت آ جائے. اچانک موت آ جاتی ہے کبھی کبھار. اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جب بھی رات کو سو تو توبہ کر کے سو، کلمہ شہادت پڑھ کر کے سو، ایمان لا کر کے سو. یہ پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تمہاری آج کی یہ رات آخری رات ہے، کل کی صبح ہو سکتا ہے کہ جنازہ اٹھایا جائے. کیا ہم نہیں دیکھتے کہ صبح جو ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا وہ رات کے وقت قبرستان میں ہے؟ بس تھوڑے سے گھنٹوں کے فرق کے بعد دنیا بدل جاتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے. جس کے ساتھ ایک دن پہلے ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ خاموش سو چکا ہے، ہلانے سے بھی نہیں ہلتا، اب بات چیت بند ہو چکی ہے. تو کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں؟ ہم سب کو ہلا دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کون کہتا ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں آتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ 70-80 سال کا ہونے کے بعد ہی موت آئے گی؟ ہم نے بھری جوانی میں بھی جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. میتیں چھوٹی عمر میں بھی اٹھتی ہوئی ہم نے گھروں سے دیکھا ہے. اس لیے موت کی کوئی عمر نہیں ہے، موت کی کوئی عمر نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت ہے. ہم نے موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے. تمہاری آزمائش کے لیے ہے یہ. اب تمہاری امتحان کی گھڑی یہ چل رہی ہے اور امتحان ختم ہو جاتا ہے کب؟ کبھی آپ اپنے اسکول کے زمانے میں یا اگر کالج پڑھے ہوں تو کالج کے زمانے میں، دیگر اداروں میں جب ایگزام لکھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پرچہ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ اپنا پرچہ جلدی سے لکھ لو. آپ اس میں لکھتے رہتے ہیں، اچانک وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور کہا جاتا 8 سے 11 بجے تک کا تھا، 10 سے 1 بجے کا تھا ٹائم. ہم بھی بہت سارے امتحانات میں بیٹھے، لیکن جہاں سوئی اخیر وقت آتی ہے گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے. ابھی اگر جواب مکمل نہیں ہوا تھا تو گھبراہٹ بڑھتی ہے، اور جو سارا لکھ چکا ہے وہ تو ٹائم کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے. اور جس کا امتحان میں کچا تھا، جوابات نہیں لکھا تھا، وہ 3 گھنٹے ٹائم پاس کرتا اور پھر آخری گھڑی میں پھر یہ سوچتا کچھ تو آ جائے دماغ میں اور لکھ ڈالوں. اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ پکارنے پر کہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹیچر پکار رہا ہے، گارڈ پکار رہا ہے،
ایگزامینر پکار رہا ہے کہ اپنے پرچے جمع کرو، لیکن یہ جمع کرتا نہیں جلدی، سوچتا ہے کہ تھوڑا اور ٹائم مل جائے، سامنے والوں کے پرچے وصول ہو جائیں، پھر میں پیچھے سے لاسٹ میں دے دوں گا. یہ سب کی کیفیت ہے. سوچتے ہیں تھوڑا ٹائم بچا لیں، پھر خود سے بڑھ کر کے جا کر جمع تو نہیں کیا پرچہ، وقت اوور ہو گیا تو ایگزامینر سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ایگزام میں جو گارڈنگ کے لیے تھا ٹیچر، وہ سر پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور پرچہ چھین لیا. پرچہ چھین لیتا ہے اور کہا کہ ہو گیا ٹائم آؤٹ. اس کے بعد وہ پرچہ جب لے کر کے جاتا ہے تو کئی چیزیں دماغ میں آنے لگتی ہیں. ارے اس کا جواب یہ بھی تھا، اس کا جواب یہ بھی تھا. تم جا کر کے الجھنے لگتے ہو کہ گارڈ سے یا پھر جو اسکواڈ ہوتے ان سے یا پھر ٹیچر سے، پلیز تھوڑا 2 منٹ پرچہ مجھے واپس دے دے، میرے دماغ میں جواب آ گیا ہے. جواب کیا کہا جاتا ہے؟ ٹائم از اوور. آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کا لکھنا کام نہیں آئے گا. میرے عزیزو، یہ دنیا کے امتحانات دینے والے عبرت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین پر اتارا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے، اور فرمایا ہے ہر ایک کو ایک مقررہ وقت تک یہاں جینا ہے. اور تم اپنے اعمال سے امتحان دے رہے ہو، اور اگر تم نیکیوں میں پکے تھے تو انتظار کرتے ہو کہ ٹائم کب ختم ہو رہا ہے، میں اپنے رب سے ملاقات تو کر لوں. لیکن جب دنیا داری میں ایسے مصروف تھے تو جانا پسند نہیں کرتے. اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بات آئے تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. کہتے تو ہیں کہ ایمان پہ موت ہو. ایک حاجی صاحب حج پہ جا رہے تھے، کئی سالوں پہلے کی بات ہے، تو کہا کہ حضرت دعا کیجئے. ہم نے کہا اللہ مدینے میں موت عطا فرمائے. کہا ارے حضرت اتنی جلدی کی بات نہیں ہے، ابھی آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی یہ تمنا بھی ہے کہ مدینے میں مرنا ہے، لیکن یہ نہیں کہ اتنی جلدی مرنا ہے. اگر امتحان ہو چکا ہے تو موت اب کیا تب کیا. اگر تم پریپیئر ہو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو پھر وقت کا کچھ نہیں. اسی طرح میرے عزیزو، زندگی جب ختم ہونے پر آتی ہے، اچانک ملک الموت گھر پر آ جاتا ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے اور پھر تم سے کہا جاتا ہے چلو تمہارے رب کی طرف تمہیں چلنا ہے. کچھ لوگ اس وقت ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ ابھی نہیں جانا، ابھی نہیں جانا، لیکن ان کا ہاتھ پیر مارنا نہیں سنا جاتا. اور پھر فرشتہ ان کی روح قبض کرتا ہے. یہاں تک کہ قرآن پاک میں ہے، وہ کہتے ہیں نُرَدُّ نَعْمَلُ، یعنی اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم عمل کریں گے اس سے اچھا جیسے پہلے کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں ان کو زندگی دے بھی دوں گا تو یہ اچھا عمل نہیں کریں گے، وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے. بھول جائیں گے، بھول جائیں گے. لیکن فرشتہ یہ کہہ کر کے جاتا ہے کہ ٹائم از اوور، تمہارا وقت ختم ہو چکا. میرے عزیزوں، وہ وقت ہمارے ساتھ بھی آنے والا ہے، آپ کے ساتھ بھی آنے والا ہے. اچانک ایک دن تم سے کہا جائے گا کہ چلو اپنے پالنے والے کی طرف پلٹو، اپنے رب کی طرف. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ تو پاکیزہ جان کے لیے قرآن نے کہا ہے، اے پاکیزہ جان والے آجا اپنے رب کی طرف خوشی بخوشی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو یہ پکارا جاتا ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کچھ لوگوں کو مرنے سے پہلے آواز ایسی بھی آتی ہے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث جان کے مالک، اے بری روح کے مالک، برے جسم میں تو تھی، نکل جا اپنے جسم سے. اور مجبور ہو کر کے نکل، خوشی سے تو نہیں نکلے گی، دنیا سے تجھے جانے کی خواہش ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ فرشتے اس کے پیچھے کے حصے پر کوڑے مارتے رہتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے. یضربون وجوہہم وادبارہم. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں
اور پیچھے کے حصے پر مارتے ہیں روح کو نکالنے کے لیے، نکل جا خبیث روح کو۔ خبیث روح کا مطلب گنہگاروں کی روح نکالنے سے پہلے فرشتے مارتے ہیں، چہرے پر بھی مارتے ہیں اور پیچھے کے حصے پر بھی مارتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، جلنے والا عذاب تمہارے انتظار میں ہے، چکھو اب عذاب۔ تو یہ دونوں طرح کی موتیں آئیں گی، یہ فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ اگر نیکیوں کی زندگی گزارتے رہے تو رب تبارک و تعالیٰ نیک بندوں میں تمہیں شامل کرے گا، اپنی جنت میں داخل کرے گا، اور اگر نہیں بدلے اپنی زندگی کو تو اس وقت کا انتظار کرو جب عذاب کے فرشتے آئیں گے اور تم سے کہیں گے نکل جاؤ مجبوری سے اس جسم سے، اللہ کے بندوں سے دور، اور اس کی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب موت کی کچھ کیفیات میں حدیثوں میں جو پڑھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی روح نکالنے کے لیے ملک الموت جب آئیں گے فرشتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام، ایک فرشتہ ہے لیکن شکل الگ الگ ہے۔ کچھ لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جب وہ آتے ہیں تو اتنی بھیانک شکل کہ ان کی شکل کو دیکھ لینا بھی ایک عذاب ہے۔ آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کا پیشاب پخانہ نکل جاتا ہے، ہونٹ کپ کپانے لگ جاتے ہیں، منہ بند ہو جاتا ہے، اتنی ہیبت ناک شکل کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ شکل بھی دکھائی ہے۔ جب برے لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آئے تھے حضور کے پاس، حضور نے پوچھا اسرائیل جب آپ روح نکالتے ہو تو کس شکل میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دو الگ الگ شکلیں ہیں، برے لوگوں کے پاس اور اچھے لوگوں کے پاس جانے کی میری دونوں شکلیں الگ الگ ہیں۔ جب گنہگاروں کی روح نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو اس شکل میں آتا ہوں، وہ اس شکل میں آئے تو اللہ اکبر، آسمان سے لے کر زمین تک صرف ان کی شکل نظر آتی ہے، اور اس قدر کالا رنگ، اس قدر کالے بال، اس قدر کالے ہاتھ اور ناخنوں کو پھیلا ہوا جو شکل بتائی گئی ہے وہ اتنی ڈراؤنی ہے کہ آدمی برداشت نہ کر پائے۔ روح نکلنے سے پہلے وہ آتے ہیں اور اس کے بعد سختیوں کے ساتھ اس کی روح کو نکالتے ہیں، ایسے نکالتے ہیں جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کے جھاڑی میں ڈال کر کھینچو تو کپڑا کانٹے کے جھاڑ میں ڈالنے کے بعد کیا صحیح سلامت آئے گا؟ ریشم کا ملائم کپڑا، سلک کا کپڑا جب کانٹوں کی جھاڑیوں میں ڈال کر کھینچو گے تو اس کے ایک ایک تار کھینچتے چلے جاتے ہیں، نکلتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ کچھ لوگوں کی روح نکالنے کے وقت ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ ناخنوں سے لے کر ان کی ناک تک روح آنے میں اتنا درد ہوتا ہے کہ زندگی بھر اس درد کو کبھی اس نے محسوس نہیں کیا ہوگا، کبھی نہیں۔ موت سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت اس کے لیے آئی ہی نہیں۔ اور پھر اس کی روح کو فرشتے مار مار کر کے لے جاتے ہیں، چل دوزخ کی طرف، تیرے لیے دوزخ کا دروازہ کھلا ہے، اور اس کے لیے عذاب کے فرشتے پہلے سے تیار ہوتے ہیں، عذاب عذاب عذاب۔ لیکن ساتھ میں میرے آقا کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کچھ بندے وہ ہیں جو رحمان کی رضا میں زندگی گزارتے تھے، ڈرا کرتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے، اور اللہ نے ان کے مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق بھی دی، ایمان کی حالت میں دنیا مکمل کیا۔ تو ان کی روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو انہوں نے وہ شکل بھی حضور کو دکھائی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں وہ آئے تو اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت کہ ان کو دیکھنا بھی ایک نعمت ہے۔ ملک الموت اسرائیل کو اتنی خوبصورت شکل میں آئے، نہایت سفید لباس، چمکتا ہوا چہرہ، خوشبوؤں سے بھرے ہاتھ۔ کہتے ہیں کہ جب نیکوں کی روح نکالنے کے لیے جاتا ہوں تو اس شکل میں جاتا ہوں، اور پھر جب روح نکالتے ہیں تو کس کیفیت میں، کیسے کھینچتے ہیں اس کے جسم سے؟ کہا گیا ایسے جیسے گندھے ہوئے میدے کے آٹے میں کوئی لمبا بال پھنس گیا ہو تو بال کو آٹے سے کیسے نکالا جاتا ہے، ایسے نیکوں کی روح کو ان کی جسم سے نکالا جاتا ہے، اتنی آسانی سے ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد وہ ریشم کا ایک کپڑا لائے ہوتے ہیں، اس میں روح کو رکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا تیرا وہ نیکوکار بندہ تیرے دربار میں حاضر آیا۔ پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کے لیے جنت کی خوشبوئیں آراستہ کر دو۔ میرے عزیزوں، موت دونوں طرح کی ہے، یہ آپ سوچیں کہ کس طرح مرنا چاہتے ہو۔ مرنا تو ہے، پکا ہے، تم آج 1000 بھاگ لو، 1000 علاج کر لو، مرنا تو ہے۔ کیا کیا کر لو گے، کیا کیا کر سکتے ہو کر لو، کہاں کہاں بھاگ سکتے ہو بھاگ لو، موت تو آنی ہے، موت آنی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کو اس موت کے فرشتے نے نہیں چھوڑا، بلکہ میرے عزیزوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر سب سے زیادہ قریب کوئی ہے تو اللہ کے انبیاء ہے، مرسلان عظام، رسولان عظام ہیں۔ جب اللہ کے سارے رسول اور سارے نبی موت کا مزہ چکھ چکے ہیں تو پھر دنیا میں اب کوئی بچتا نہیں۔ طاقت تو چھوڑو، اللہ کی محبوبیت کے بعد بھی انہیں اس راستے سے گزرنا ہوا، اس راستے سے گزرنا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک روایت ملتی ہے کہ ان کی عمر ہو گئی تھی کافی، تو اسرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں آپ کی روح قبض کروں۔ نبیوں کی بارگاہ میں وہ اجازت لے کر روح قبض کرتے تھے، ان کا احترام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا ان کو لگا دیا، اور یہ بھی عام آدمی کی بات نہیں، یہ نبیوں کا اختیار ہے، نبیوں کا اختیار۔ اور ایسے کہ ملک الموت اسرائیل کی آنکھ باہر آئے، واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ مولا تیرے اس نبی کے دربار میں گیا تھا، روح قبض کرنے کے لیے تماچا لگا دیا، میں کیا کروں، میں تیرے حکم کا پابند ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل جاؤ میرے نبی موسیٰ سے کہو ایک گھنے بالوں والا بکرا لے لیں اور اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بکرا لے کر کے خود ہی آئے، کہا اے اللہ کے نبی اللہ کا حکم ہے اس گھنے بالوں والے بکرے کے پیٹھ پر آپ ہاتھ رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے سال آپ کی عمر اور بڑھا دے گا، اتنے سال اور لمبی۔ یہ ہمارے تمہارے چاہنے سے تو نہیں ہونا ہے، نبی کے لیے اتنی مہلت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کلام کرتے ہوئے مناجات کرتے ہوئے کہتے اے مولا جب اتنے سال بھی گزر جائیں گے تب کیا ہوگا، یعنی ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے اتنے سال اگر تو مجھے حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہ سارے سال گزر جانے کے بعد کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ موت آئے گی، موت آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ لمبا سمے لمبا وقت تمہیں دیا جائے گا لیکن موت آنی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا موت اس کے بعد بھی آئے گی، بچ تو نہیں سکتے؟ تو اسرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں موت کے، ان سے کہا کہ اے اسرائیل مجھے بیت المقدس سے قریب کر دو۔ بیت المقدس سے قریب ہو گئے، اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا اور موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب موت آنی ہی ہے تو اب کیا، تب کیا، ابھی روح قبض کر لو، جب جانا ہی ہے دنیا سے، اتنے سال جینے کے بعد بھی جانا ہے تو پھر ابھی روح قبض کر لو۔ تو حضرت اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض کیا۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزوں وقت کے جلیل القدر پیغمبر کو بھی اللہ فرماتا ہے کہ موت تو آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کتنے اچھے انداز میں اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ فرق سمجھ لو ہمیں بھی موت آئے گی اور انبیاء کو بھی آئی ہے، انبیاء اکرام کو بھی موت آئی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے۔ آن کا مطلب سمجھتے ہو؟
آن جو ہے 1 منٹ کو بھی نہیں، اس سے کم والے لمحے کو کہا جاتا ہے. کہتے نا ایک آن میں ایسا ہو گیا، ایک آن میں ایسا ہو گیا. آن کا مطلب 1 سیکنڈ، یہ چھوٹا سا ایک لمحہ. تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، ایک آن کی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ مثل وہی زندگانی ہے. ان کو اس سے بہتر زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اب میں ہمارے متعلق یہ کہتا ہوں میرے عزیزوں، ہم سب کو جانا ہے دنیا سے، اس بات کا آپ سب کو یقین ہے. اور ایک بزرگ نے کیا ہی خوب بات کہی ہے کہ اس انسان کو دیکھو، جس چیز سے بچنا محال ہے اس سے بچنے کے 1000 ہیلے ڈھونڈتا ہے. یعنی موت سے بچنا پاسبل ہے؟ کوئی بھی بندہ مجھ کو یہ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائے موت سے بچنا ممکن ہے؟ ناممکن ہے. لیکن پھر بھی تم موت سے بچنے کی ہر کوشش کر لیتے ہو. بیماری نہ آنے پائے، صحت برقرار رہے، گولیاں ٹائم پر لیتا رہو، کہیں میرے ساتھ کچھ ہونے نہ پائے. موت تمہیں پتا ہے آ کر رہے گی، لیکن پھر بھی بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہو. اس بزرگ نے کیا ہی پیاری بات کہی. اس انسان کی عقل کو دیکھو، جس چیز سے بچنا ممکن ہی نہیں اس سے بچنے کی تو کوشش کرتا ہے، لیکن جس چیز سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا. پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا جہنم. جہنم سے بچنا پاسبل ہے، ممکن ہے. اگر انسان کوشش کر لے تو جہنم سے بچ سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی کوشش نہیں کرتا اور موت سے بچنے کے 1000 ہیلے ڈھونڈتا ہے. ہونا یہی چاہیے میرے عزیزوں. ہمارے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے. یہ جو گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی ہیں، یہ حقیقت میں سیکنڈ اور منٹ کو نہیں کاٹتی، بلکہ ہماری زندگی کو کاٹتی چلی جا رہی ہے، کاٹتی چلی جا رہی. روز ہماری زندگی کا ایک ایک دن یہ کم کرتی جا رہی ہیں. ہم موت سے بہت قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. کل کو ہم کچھ اور سال کے تھے، 25 سال کے تھے، پھر چند ہی دن کے بعد حساب لگایا تو 30 سال کے ہو گئے، پھر 35 کے ہو گئے، پھر 40 کے ہو گئے. بڑھتے بڑھتے ایسی اچانک عمر بڑھتی چلی گئی. بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہونے لگ گئے. اتنی تیزی سے یہ دنیا چل رہی ہے. ایک بات سمجھ کر کے چلو، تم چاہے بیٹھو، چاہے سو، چاہے دنیا میں بھاگو، چاہے مال جمع کرو، چاہے نہ جمع کرو، دنیا تم پر سے گزرنے والی ہے، گزر کے رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ تم بیٹھو تو لمبے دن تک چلے گی، سو تو اور لمبا چلے گی. نہیں، تم کسی بھی حالت میں رہو، تم پر سے دنیا گزر کے جا رہی ہے، تمہیں موت سے قریب کر ہی رہی ہے، روز تم کو موت سے قریب لے جا رہی ہے. تم چاہے جتنا جمع کر لو، جتنا جمع کر لو، ایک دن تمہیں اس بات کو تسلیم کر کے جانا ہوگا